والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، بستی دین پور الیہ اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے حضور سنی دوستو، بزم حسان اور انجمن غلامان حسان کے زیر اہتمام یہ خوبصورت تقریب اس وقت اپنے عروج پر ہے. میں بھی ایک طویل سفر کر کے آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. کثیر تعداد میں آپ ہمیشہ کی طرح تشریف لائے ہیں، لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کسی نے ڈرا کے بٹھایا ہے کہ بولیے گا مت. کسی نے ڈرا کے آپ کو بٹھایا ہے کہ بولنا منع ہے، پرچہ ہو جائے گا، یا ویسے آپ کو ڈانٹ دے گا. یقیناً جتنے بھی اشتہار پہ نام درج ہیں اکثریت کے بیانات تو ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے جی. تو وہ آپ نے خاموشی سے سنے، کچھ بولتے رہے، کچھ نہ کچھ بولتے رہے. میں بھی امید رکھتا ہوں انشاءاللہ مجھے بھی آپ محبت سے سماعت فرما لیں گے. گزشتہ شب نہیں آ سکا تھا، ظاہر بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، شب و فراز نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ربیع الاول اور آج 12 ربیع الاول 1445 ہجری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کے حوالے سے اس مناسبت سے ہر مکتبہ فکر پروگرام منعقد کرتا ہے، اور یہ کرنے بھی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور کی ولادت، پیارے آقا کی پیدائش، حضور کا دنیا میں تشریف لانا، یہ اتنا عظیم رب کا انعام ہے جسے اللہ نے خود انعام فرمایا ہے قرآن مجید میں. اور ایسا کیوں نہ ہو، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا. تھوڑی سی آواز سے غصہ جانے دو، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا. مجھ سے قسم لے لو پٹرول میں نے مہنگا نہیں کیا. تھوڑا سا آواز سے مسکرا دو. یہ جو بجلی کے بل زیادہ آئے یہ بھی میری وجہ سے نہیں آئے، یہ آپ کی اپنی وجہ سے آ جائے. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا.
وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسم میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید ربی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہرا سے وصول فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع اتنی چھوٹی تھی، سٹیج والے تھوڑی سی زیادہ شفقت دے دے، اللہ انہیں ڈبل اجر دے۔ میں نے تو ابھی کوئی بات شروع کرنی ہے، لیکن کئی بندوں کا غصہ بتا رہا ہے کہ رہنے دے، مسکرا کے تو جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، جمال مولا، حضور کا حسن، پیارے آقا کا جمال۔ ایک اور کسی کا آواز ذرا زیادہ۔ کچھ چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں، تو کچھ جملے بھی سمجھو گے یا صرف میں شعر سنوں؟ کچھ چیزیں دور سے بڑی، یہ جو سوشل میڈیا پہ جوان نہیں بیٹھے ہوتے انہیں میری بات اچھی طریقے سے سمجھ آئی۔ کچھ بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، اور ڈی پی بڑی سونی لگائی ہے۔ کچھ بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ نزدیک جائے تو کہتا ہے میں معافی غلطی ہو گئی، تھوڑا جا بولن دے، تھوڑا جا مسکراؤ یار۔ میں بڑی حساس طبیعت ہے، بندہ منو جی گل آئی وہ بھی بول جانی ہے۔ کچھ بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، ڈی پی بڑی سونی ہوتی ہے، بندہ نزدیک جائے تو کہتا یار میرے کو غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگنا۔ یہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس بے حیائیوں سے بچائے۔ میں کوئی محض لطیفہ نہیں سنانے لگا، یہ آپ سوشل میڈیا پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر چیٹ ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، کچھ باہر چلے جاتے ہیں، چلی جاتی ہیں، اور کچھ باہر سے جانتے ہو نا۔ اگلے دنوں لاہور میں ایک ایسا واقعہ ہوا، وہ نوجوان کی چیٹ ہوئی، اس کی دوستی ہوئی کہیں باہر، اس نے کہا کہ واہ جی واہ، بڑا میرا تو کام بن گیا، بڑی پیاری دوشیزہ ہے، ابھی آئے گی مجھے بھی لے کے چلی جائے گی۔ وہ ڈی پی بڑی پیاری تھی، آئے گی تو لے گی، بڑی بڑی سونی سی ہے، لے کے چلی جائے گی۔ وہ جب آیا اچھا خاصا خاتون کنویں کے سامنے پہنچا نا، تو وہ نوجوان گھر سے ہی بھاگ گیا۔ بعض بندے سنا ہوگا، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، نیڑے جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں کہ یار اڑیا بھی اچھا ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے، کیوں نہ کوئی معاملہ کر لیں۔ سبحان اللہ، میں تھوڑے نال ہی گلاں کر رہا ہوں۔ بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار اڑیا بھی اچھا ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے، کوئی معاہدہ کر لو، کوئی معاملہ کر لو، تو پھر بندہ کرنا نو ہاتھ لا کے واپس آ گیا۔ تھوڑی خاموشی دستی ہے بھی دسے میرا جملہ ضائع نہ کرنا دوستو، دکھ ہوئے گا، سنی ہوئے گا تو میرا جملے تو چپ نہیں رہنے لگا۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، نیڑے جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔
دور سے پیارے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ میرے آقا انہیں دور سے دیکھو تب پچھوڑے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں۔ اور جملہ ناز خطابت میں نہیں کہہ دیا، جملہ ناز روانی کی بے میں بہتے ہوئے نہیں کہہ دیا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے، اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا۔ جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، ممبر کے سامنے ہو کے دیکھا، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھا، جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، توجہ، جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھے، بلغن اولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ اسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، ممبر کے سامنے ہو کے دیکھا، مسجد کے نبوی میں سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، وہ دیکھنے والے دیکھتے رہے، کہتے رہے آقا جیسا کوئی نہیں، آقا جیسا کوئی نہیں، لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں اپنی اماں پر، میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدہ پر، طیبہ پر، طاہرہ پر، عائشہ پر، جنہوں نے وہ سہاگ مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی، کائنات والے اے سورج کیڑا سونا ہے، کیڑا میرا محمد سونا کے حق علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، صاحبزادہ قاضی موتی اللہ سعیدی۔ باٹا ذوق دے سبے بھی میں بھی زور تھوڑا جو تھوڑا لاواں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ فرمانی لنا شمس وللآفاق شمسی، وہ کائنات والے تسی سمجھدے ہو سورج بہت چمکدا ہے، ایک ہی چمکدا ہے جڑا میرا محمد چمکدا ہے۔ شمس وللآفاق شمسی، کیا کہنے آقا کے حسن کے، کیا کہنے آقا کے جمال کے۔ لوگوں حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ کیا کہنے میرے آقا کے حسن کے، کیا کہنے میرے آقا کے جمال کے، کیا کہنے میرے آقا کی رعنائیوں کے، کیا کہنے میرے آقا کے مکھڑے کے۔ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں نا لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہیں مسجد میں۔ حضرت انس ادھر سے آتے ہیں، لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب، حضرت انس وہاں سے داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، خوشبو بتاتی ہے۔ بعد میں پوچھتے ہیں انس سے، انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ انس یہ خوشبو کہاں سے لیتے ہو؟ انس یہ خوشبو کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی،
میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، میں پیارے آقا کی خدمت میں ہوتا تھا. حضور کو موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے پسینہ آتا، میری کوشش ہوتی کہ میں وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتا، اسی میں سے لگا کر آتا. کیا کہنے آقا کے جمال کے، کیا کہنے آقا. یہاں تک تو پڑھا کتاب میں. آگے اب قاضی کا اپنا تخیل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی بے رخی کے حوالے کے. چلا جا نہیں میں نہ جانا بھی نہیں، تھی کہہ بھی دو میں تھا بھی نہیں جانا. منو پچھلے سال دا عمران خان کا میسج کو بھول گیا نا. سبحان اللہ. تو جو ہے صاحبان، ہائے ہائے، یہاں تک تو کتاب میں پڑھا کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں اسی پسینے سے لگا کر آتا ہوں. اب قاضی کا اپنا تخیل ہے، قاضی گرہ لگانے لگا ہے. توجہ، کب حضرت انس خدمت میں تھے؟ جب مدینہ میں تھے. اب حضرت انس دمشق میں کتنا وقت گزر گیا درمیان میں، کتنا فاصلہ گزر گیا درمیان میں. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے، جب ادھر بات آتی ہے تو پھر فتوے شروع کر دیتے ہو، جب ادھر بات آتی ہے تو پھر مناظرے شروع کر دیتے ہو. اتنے ظالم نہ بنو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دو، یہ دل بھی کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جمع کر دو. سبحان اللہ. مجھے اصل میں پتہ نہیں، کیا بات کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مجھے اصل میں پتہ نہیں کہ آپ پہلے بھی یوں ہی دھیمے دھیمے سے بیٹھے ہوئے تھے. پہلے بھی ایسی تھے؟ نہیں. یہ میری باری دھیمے ہو گئی؟ نہیں، ختم ہو گیا. یہ میری باری ایسا ہو گیا؟ نہیں جی بولو، مجھے بتاؤ تو صحیح نا یار. میں چاول کھایا پہلے زیادہ زور سے بول رہے تھے جی. اچھا چلو پھر مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی آہستہ سے بولوں. جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. میں اس پر ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو دھیان سے سنے گا انشاءاللہ وہ کہے گا کہ آج ہی سنا ہے. جمال مولا، کمال تعالی. بخیل بڑھنا ایک علیحدہ بات ہے، انسان دی فطرت ہوندی. سخاوت بھی انسان دی فطرت شامل ہے اور بخل بھی انسان دی. کسی بھی ذرا چوکھی ہوندی، کسی بھی ذرا گھٹ ہوندی. پنجابی میری سمجھ ہوندی؟ کسی بھی سخاوت چوکھی ہوندی ہے، کسی وچ گھٹ ہوندی ہے، کسی وچ بخل چوکھا ہوندا ہے. تے کوئی اتنا بھی بخیل ہوندا ہے کہ مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتا. توجہ توجہ. جمال مولا. بیٹا منو صرف کری سن لو نا، میں تھوڑے تے راضی ہوں، ریکارڈنگ نہ کرو، منو صرف سن لو. جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا. کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی خطیب دلیل دے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی باعث دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، کوئی عالم دلیل دے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے. کون دلیل دے؟ میں نے جو تقریر کا اسلوب ہے نا، تقریر کا جو اسلوب ہے میرا مختلف ہے.
یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ اور یہ قرآن میں رب کے ذرا اسلوب دیکھیے کہ اللہ دلیل کیا دیتی ہے اور اللہ بات کیا کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے، بات کیا ہے، اس میں ذرا فرق دیکھیے، اور اللہ جا کے ملاتے کہاں پر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ